کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اسی اعتبار سے کچھ دیر آپ سے کلام کرنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کا ذکر کی امپورٹنس کو بیان فرماتے ہوئے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر ایک صاحب ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا جب حکم فرمایا، درود کا معنی مفسرین نے ذکر دیا ہے، جہاں درود کا معنی درود و سلام ہے، حضور پر سلام بھیجنا ہے، وہیں حضور علیہ السلام کے صفات کا، حضور کے کمالات کا، حضور کی شان کا کسی بھی انداز میں جب حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ذکر مبارک کیا جاتا ہے، تو وہ حضور کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بھی حضور پر درود بھیجنا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو درود ہے، اس پر میں آگے کلام کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے، حضور پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کا حکم فرمایا نا، تو سب سے پہلے اس کی امپورٹنس اس انداز میں بیان فرمائی کہ کسی اور عمل کی اس انداز میں امپورٹنس کا بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ کریم نے نماز کا حکم دیا تو ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کریم نے روزے کا حکم دیا تو ہمیں حکم فرمایا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کریم نے حج کا حکم فرمایا، ہمیں حکم فرمایا کہ ہم نے یہ تمام اعمال صالح کرنے ہیں، یعنی جتنی عبادات کا حکم فرمایا اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم نے یہ عبادت کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ معبود ہے، عبادت عبد کرتا ہے، وہ تو معاذ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جتنی عبادات کا حکم ہے وہ اللہ کریم نے ہمیں فرمایا، وہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ہر ایک اس کی عبادت کرتا ہے، وہ معبود ہے۔ انبیاء اس کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہر انسان اس کی عبادت کرتا ہے، تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب کا معبود ہے۔ اللہ اکبر، وہ کوئی ان میں سے کام نہیں کرتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات آئی، جب حضور علیہ السلام کے ذکر کی امپورٹنس کی باری آئی، جب اللہ کے بندہ خاص رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا، یہ وہ مبارک کام ہے جو میں اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بھی بتاتا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، یہ نہ بھی بتاتا میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، براہ راست ہمیں ذکر مصطفیٰ کو حکم دے دیتا، تو ایمان والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ذکر مصطفیٰ چھوڑنے کی۔ ایمان والے پابند ہوتے تب بھی ذکر مصطفیٰ کرنے میں۔ اگر اللہ یہ نہ بھی بتاتا کہ میں اپنے حبیب کا ذکر اس انداز میں کرتا ہوں، میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ بھی بتاتا، پھر بھی ایمان والے پابند تھے حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کریم نے پہلے بتایا کہ جس طرح نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے، ہم پڑھتے ہیں، تم نے روزہ رکھنا ہے، ہم رکھتے ہیں، جتنے اعمال کا حکم فرمایا اللہ نے وہ سب ایمان والے کرتے ہیں۔ یہ بھی براہ راست حکم ہو جاتا تو ایمان والے کر دیتے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا خبردار، پہلے سن لو میں درود بھیجتا ہوں۔ پھر بتایا اچھا یہ بھی جاننا کافی تھا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، پھر بتایا کہ یہ بھی سن لو میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا۔ اللہ اکبر، امام سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی تھا رسول اللہ پر درود بھیجنے کے لیے، ایمان والے کافی تھے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے۔ یہ اللہ نے جو ایمان والوں کو حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سخاوی کہتے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کا درود کے محتاج ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے درجات کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنی شان کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے ایمان والوں کے درود پڑھنے کے محتاج ہیں۔ کہا جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہے وہ کسی اور کا محتاج کیوں ہوگا؟ جس پہ اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی انسان اس پہ درود بھیجے یا نہ بھیجے؟ امام سخاوی کہتے ہیں یہ ایمان والوں کا درود کا جو حکم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور کو ان کی ضرورت
ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ایمان کو مشروط کر دیا ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے تو رسول اللہ سے دامن بچا کے انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والا وہی ہے جس کے لبوں میں رسول اللہ پہ درود و سلام جاری ہوگا، جس کے لبوں میں رسول اللہ پہ درود و سلام ہوگا۔ اچھا میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود ہے نا، یہ جو تم سنی اتنا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہو، جس کو سنی اتنی فضیلت بنا کے بیان کرتے ہیں، جس کو سنی اتنا زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں، یہ تو ایک دعا ہے جو امتی اپنے نبی کے لیے کرتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اسی طرح یہ دعا ہے سلامتی کی جو امتی اپنے نبی کے لیے کرتا ہے۔ میں نے کہا جن مفسرین نے یہ جیسے لکھا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم ادھر کچھ نہیں کہتے، لیکن جس انداز میں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ دعا ہے کہ معاذ اللہ امتی اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح کوئی بھی اپنے جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، میں نے کہا یہ اپنی شرارت اپنے پاس رکھو۔ جس پر اللہ درود بھیج رہا ہو، تمہارے جیسے زمین پہ پھرنے والوں کے کیڑوں کی دعا کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو تم محتاج ہو کہ تم میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور درود و سلام بھیجو۔ حضور علیہ السلام کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے، باقی ساری خدائی جس کی محتاج ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے، اب یہاں اللہ نے پہچان بھی بتا دی۔ قرب قیامت ہے نا، بہت سی جماعتیں ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اگر ایک عام انسان کا یہ مسئلہ بن جائے نا کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں، کون سی جماعت ایسی ہے جو اہل حق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ایسی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بے شمار جماعتیں ہیں قرب قیامت میں، ہر کسی کی بولی مختلف ہے۔ اگر ایک عام انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کس جماعت میں شامل ہوں تو اللہ سے ملوں گا، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب میں درود بھیج رہا ہوں، جب میرے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں تو درود والوں کو تلاش کرو، درود والوں سے مل جاؤ، وہ تمہیں اللہ سے ملا دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ پہلے درود حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان کر دیا، پہلے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان کیا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ یہ سمجھ کے درود نہ پڑھنا کہ یہ تمہارے درود کے محتاج ہیں، یہ سمجھ کے درود نہ پڑھنا کہ تم درود پڑھ کے ان کے لیے کوئی دعا کر رہے ہو، یہ تمہارے محتاج ہیں۔ اگر درود پڑھنا ہے تو یہ جان کے کرنا کہ تب تک تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا اللہ کریم نے یہاں پر سب کو حکم نہیں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ یہ کام کوئی ناپاک انسان نہ کرے، یہ کام کوئی جو ہے وہ بے ایمان نہ کرے، یہ کام کوئی منافق نہ کرے، صاحب ایمان ہوگا جس کے لبوں پہ میرے مصطفیٰ کا درود و سلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صاحب ایمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا۔ صرف سجدوں سے انسان صاحب ایمان نہیں ہو جائے گا، صرف تسبیحوں سے اللہ اللہ سے انسان صاحب ایمان نہیں ہو جائے گا۔ صاحب ایمان وہ ہوگا جس کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود شامل ہوگا۔ میں نے کہا نا اللہ میں 4 مسجدیں ہیں، اگر تمہیں آسان کر کے سمجھاؤں، چاروں سے مختلف بولی جا رہی ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کس کا تعلق ہے، تو تمہیں یہ دیکھنا ہے اللہ کی سنت پہ کون چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرا تمام ملائکہ اپنے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب تم نے دیکھنا ہے کون جمعہ پڑھ کے گھر بھاگ جاتا ہے اور کون جمعے کا سلام پھیرتے ہی کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سن کے جس کے چہرے پہ پھٹکار آ جائے اس کو منافق سمجھنا، اور جو جھوٹ کے اس میں شامل ہو جائے اس کو صاحب ایمان تسلیم کرنا۔ اچھا جب اللہ نے حکم فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اب اگر کوئی یہاں پر کہے کہ درود ابراہیمی پڑھے، ضرور پڑھیں، درود ابراہیمی سے بھی آیت کا حکم پورا ہوگا، اور درود ابراہیمی کی بے شمار برکات محدثین نے نقل کی ہے۔ اگر کوئی
کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دے گا، اتنا بھی کہہ دے گا تو آیت کا حکم پورا ہو جائے گا. وہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجے گا، آیت کا حکم پورا ہو جائے گا. لیکن یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں بس درود ابراہیمی پڑھو. کہا بھئی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، 100 بار پڑھتے ہیں، 1000 بار پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن بتائیے یہ جو آپ اتنا زور اس پہ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھنا، اس میں درود ابراہیمی ہی پڑھنا. ہم نے کہا درود ابراہیمی کی برکت کا تو انکار نہیں، آپ بتائیے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہ پڑھیں؟ اب یہاں پر جن صوفیاء نے کہا، میں نے کہا کہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ صوفیاء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ حضور کے ہاں درود بھیجے، اور ہمارا درود اس قابل ہمارا پڑھا ہوا کس طرح ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس قابل بنا کے جیسے حضور کے بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، اس تحفے کو حضور تک پہنچایا. صوفیاء کی وہ عاجزی اور وہ مزاج اپنی جگہ ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو. صوفیاء کا تو ہر وقت ورد ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ پر درود ہو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ اس شرارت میں کہتے ہیں نا کہ پناہ درود پڑھو، پناہ درود پڑھو، کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آیت پڑھ آئے تو اللہ قریب فرما رہا، میں نے کہا کوئی بھی درود پڑھنے سے حکم پورا ہو جائے گا. یہاں آپ درود اطاعت پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کہہ دیں، یہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں تو بات پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس طرح آئیں کہ اس میں سب سے افضل کون سا ہوگا، سب سے بہتر کون سا ہوگا، اس مقام پر افضل کو چھوڑیں سب سے بہتر کون سا ہوگا، تو اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ درود بھیج رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. اب اے ایمان والو تم درود بھیجو. اللہم صلی اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تم درود بھیج. اللہ فرما رہا ہے میں تو بھیج رہا ہوں. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دوام کے لیے ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ربیع الاول کے مہینے میں درود بھیجتا ہوں، میں 12 ربیع الاول کو درود بھیجتا ہوں، میں ہر سوموار کو درود بھیجتا ہوں، یا میں ہر صبح صادق کو درود بھیجتا ہوں. نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دوام کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا سال کا، مہینے کا، دن کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ رسول اللہ پر درود نہ بھیج رہا ہو. اللہ فرماتا ہے میں تو ہر وقت بھیج رہا ہوں. اب اے ایمان والو تم میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجو. یہاں پر امام علوسی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، روح المعانی میں امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم اگر بدرجہ ادب پورا کرنا چاہتے ہو تو قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو حاضر جان کر مخاطب کر کے کہو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. اور امام بحقی کہتے ہیں ادھر سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ درود ان الفاظ سے پڑھے. یہ امام بحقی نے کہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کا حاضر جان کے درود پڑھو. اللہ نے جب درود پڑھنے کا حکم دیا نا، اب یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں بھئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھنا. کہا بھائی کیوں نہ پڑھیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھنا. ہم نے کہا بھائی تکلیف کیا ہے، مسئلہ بتاؤ. کہا یا رسول اللہ کہو گے تو حضور کو حاضر جان کے کہو گے، تو سامنے بیٹھا ہو حاضر ہو اس کو یا کہہ دینا ٹھیک ہے. غیب میں یا کہنا جو ہے یہ صرف جو ہے وہ اللہ کو کہنا ہے. اگر یہاں رسول اللہ کو کہہ دیا تو یہ شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا پہلے توحید سمجھ لو کیا ہے، پہلے سمجھ لو شرک ہوتا کیسے ہے. توحید کا معاملہ ہے، اصل میں عقیدہ ہی تم نے نہیں سمجھا. میں نے کہا لیکن یہاں جس شرارت سے تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو حاضر جان کے یہاں یا کہہ کے درود پڑھنا شرک ہے، اگر اے رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے کہنا شرک ہے، تو میں نے کہا بتاؤ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا التحیات میں کون سا درود پڑھتے ہو؟ تشہد میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہو؟ کہا السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا یہ ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہاں اس کا مطلب بھی اے نبی ہے. میں نے کہا ایسے نہیں، ذرا کھل کے بتاؤ. میں نے کہا ایھا بھی حرف ندا ہے اور یا بھی حرف ندا ہے، حالانکہ یا میں کم شدت ہے، ندا میں ایھا میں زیادہ شدت ہے. میں نے کہا اپنی نماز پوری کرنی ہو تو ایھا النبی نماز میں جائز ہو جاتا ہے، ہم یا
یا رسول اللہ کہیں تو ہمیں مشرک کہتے ہو، جاؤ جہنم میں اس عقیدے سے، ہم تو نماز میں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی صورت میں، تو یہ تو عقیدہ ہمیں نماز سے ملا ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ عقیدہ تو ہمیں نماز سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب درود کا حکم بھی دیا نا، اس کے لیے محل بھی دیا ہے کہ درود پڑھنا ہے تو اس محل میں آ کے پڑھو، اور وہ محل کیا ہے؟ وہ محل نماز ہے۔ کہا جب تلاوت کر لو نا، جب رکوع کر لو، سجود کر لو، قیام کر لو، پھر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ جس کاف ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اسی کاف ضمیر سے میرے حبیب کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب ایک طرف حکم ہے کہ عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو، غیر کے تصور اس میں نہ آئے، اور جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے، جس کو نماز کہتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اس میں کہا کہ حضور علیہ السلام کو حاضر جان کے، حضور کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ جیسے آپ نماز میں ہوں، کوئی آ جائے تو آپ اس کو مخاطب کر کے سلام کر رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی نا، لیکن کہا نماز پوری نہیں ہوگی جب تک حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے۔ میں نے بڑا سوچا کہ ایک طرف حکم ہے کہ غیر کے تصور سے کٹ کے نماز پڑھنی ہے، اور ایک طرف حکم ہے کہ جب تک حضور پر سلام نہیں کرو گے، حضور کو مخاطب کر کے، تب تک نماز پوری نہیں ہوگی۔ بڑے غور کے بعد میں یہ سمجھا کہ منع غیر کا تصور سے ہے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں ہے، مصطفیٰ کا تصور ہی وہ ہے جس سے خدا کا پتہ ملتا ہے اور خدا کا تصور ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حضور علیہ السلام کو سلام کرنا ہے، نماز میں حضور کو سلام کرنا ہے، حضور کو حاضر جان کے حضور کو سلام کرنا ہے، حضور کو مخاطب کر کے حضور سے سلام کرنا ہے۔ یہ درود و سلام نا، یہ امتی اور نبی کا ایک بڑا حسین رشتہ ہے، یہ بڑا ایک حسین رشتہ ہے امتی اور نبی کے درمیان۔ امتی کا اور نبی کا ایک ہیڈن ریلیشن شپ ہے، ایک خفیہ تعلق ہے امتی کا اور نبی کا۔ یعنی یہاں سے امتی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سلامت رہے، وہاں سے حضور فرماتے ہیں میرے امتی تم سلامت رہو۔ کیا حسین رشتہ ہے۔ ارے تم لاکھ بار بھی درود پڑھو، حضور فرماتے ہیں میں ہر امتی کا درود سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے، اور حضور سے جب سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا جب میں قبر انور میں جاؤں گا تب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کا اجسام کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن تشریح کرتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، تشریح یرزق تشریح یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور کائنات میں رزق کو تقسیم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کہ میں درود سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ جہاں فرشتوں کے درود پہنچانے کا ذکر موجود ہے حدیث میں، وہاں یہ ذکر بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتی کا درود اس وقت اس طرح سن رہا ہوتا ہوں جس آواز میں وہ مجھ پر درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے امتی کی آواز سن رہا ہوتا ہوں جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ کہا بھائی اگر خود ہی سنتے ہوتے تو فرشتے کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ میں نے کہا یہاں کرام الخاتبین تمہارا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اعمال لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں پیش کریں گے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میں نے کہا جب اللہ خود دیکھ رہا ہے تو یہ لکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں موجود ہے، فرشتے جو ہے بخاری میں موجود ہے، محافل ذکر تلاش کرتے ہیں اور جا کے ان کی خبر اللہ کو دیتے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ براہ راست اس محفل ذکر سے آگاہ نہیں ہوتا؟ اللہ براہ راست وہ محفل ذکر دیکھ نہیں سکتا؟ معاذ اللہ، اس لیے فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا اسی طرح حضور سن رہے ہوتے ہیں، یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ورنہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتی کی آواز سے بھی اس کا درود سن رہا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں انور شاہ کاشمیری نے کہا کہ 22 مرتبہ اور علامہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے ان کا مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر غلام کے حال سے اتنا واقف ہیں کہ اگر حضور کے کسی غلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا، غلام کو خود کو بعد میں پتا چلتا ہے، مدینہ پاک میں حضور کو پہلے پتا چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا عزیز الایمان